بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہو سکے تو کسی طرح اسے پیغام دے دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری گمشدگی کی خبر ملنے پر اس کا کیا رد عمل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، اسے میں شاید عمر بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ وقت بہت شفاق ہوتا ہے۔ اول خان ایک گہرا سانس لے کے بولا، دھیرے دھیرے سب کو بلا دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو مٹی دے کر کچھ دنوں بعد بھول جاتے ہیں۔ ان کی قبروں کو گیدڑ اور کتے کھود ڈالتے ہیں، پھر وہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں۔ انہیں نئے آنے والوں کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، جلال نے متانت کے ساتھ مجھے مشورہ دیا۔ کسی وقت تم اپنے تابناک ماضی کے سحر میں گرفتار ہو گئے تو ساری مشق رائیگاں جائے گی۔ ماضی کچی ڈور سے بندھا ہوا رشتہ نہیں ہوتا جو ذرا سے اشارے سے ٹوٹ جائے۔ میں نے جواب دیا، یہ تعلق رفتہ رفتہ ہی ختم ہوگا۔ ابھی ماضی کی کئی یادیں تشنا ہیں، جیسے جیسے خیال آتا رہے گا وہ باتیں بھی زبان پر آتی رہیں گی۔ گہری کو مار کر تم نے ہر قصہ سمیٹ دیا، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ جلال نے پوچھا۔ گوادر جانے والوں کے انجام کے بارے میں اول خان نے بتا دیا۔ ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں ملی جنہیں راجن نے ساہیوال کی طرف بھیجا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان کے گرد مضبوط جال پھیلا دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کی عدالت میں پیشی کے موقع پر وہ اپنی کارروائی کریں گے اور پکڑے جائیں گے۔ جلال نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میرا ایک مشورہ ہے، مانو تو پیش کروں۔ میں نے آج تک تمہاری کوئی معقول بات نہیں ٹالی۔ جلال دھیرے سے ہنسا اور بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نامعقول باتیں بھی کرتا رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہی دو مطلب ہوں، کم معقول باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تم نے بہت بھرپور اور دلچسپ زندگی گزاری ہے۔ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی مفادات کے لیے بڑی طاقت کس طرح موت کی سوداگری کر رہی ہے۔ دوسروں کے استفادے کے لیے تم کو اپنی سرگزشت قلم بند کرنی چاہیے۔ جلال نے کہا، زبردست مشورہ ہے۔ تمہاری کہانی اتنی پرپیچ ہے کہ ہزاروں صفحات پر پھیل جائے گی۔ اول خان نے اس کی پرزور تائید کی۔ یہ میری فطرت اور مزاج کے خلاف ہوگا کہ میں ایک کونے میں بیٹھ کر دن رات اپنی کہانی لکھتا رہوں۔ کسی اچھے رسالے کے اچھے مدیر سے ملاقات ہو گئی تو شاید کوئی قسط وار سلسلہ شروع کر دوں۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس کے لیے بھی تمہاری شرائط ہوں گی۔ اول خان نے حیرت سے پوچھا، یہ عام سی باتیں ہیں، ادارت ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ، آدمی کی فطرت میں خباثت موجود ہو تو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، طویل رشتے درمیان میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دونوں طرف نیک نیتی کار فرما ہو تو ہر کام سکھ چین سے برسوں چلتا رہتا ہے۔ میں نے وضاحت کی، میری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کر سکوں۔ یہ ان دونوں سے کیا ہوا وعدہ تھا یا میرے دل میں بھرا ہوا غبار کہ میں نے پوری دل سوزی سے سب کچھ کاغذ پر منتقل کر دیا اور کسی نہ کسی صورت میں دوسروں تک پہنچا دیا۔ وہ دونوں آرام کے موڈ میں تھے، مشاورت مکمل ہو چکی تھی، اس کی روشنی میں فیصلے کیے جا چکے تھے جنہیں غزالہ بے چونچ رات تسلیم کر لیتی۔ اصل مرحلہ ویرا اور سلطان شاہ کی رضامندی کا تھا، وہ اسے بعد کے لیے ملتوی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان دونوں سے نوم پنہا میں وہ میری پہلی ملاقات تھی۔ جلال نے تخلیے کی خواہش ظاہر کر کے ان تینوں کو متجسس کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی ایک کمرے میں سر جوڑے اپنی طلبی یا میری واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرے لوٹتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی جاتی اور میرے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ضروری ہو جاتا۔ ان کے لیے میری بات میں زیادہ وزن نہ ہوتا۔ انہیں علم ہو چکا تھا کہ اول خان اور جلال اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ اوپر کے حکم پر ایک سرکاری وفد بن کر نوم پنہا آئے ہیں۔ ان دونوں میں جلال سینئر تھا، اس کی زبان سے جاری ہونے والی ہدایت پر بحث کی کوئی گنجائش نہ ہوتی اور معاملہ سکون سے نمٹ جاتا۔ اس وقت اہم ترین مسئلہ سلطان شاہ کی رضامندی کا تھا۔ میں نے جلال سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے گھبرا کر مجھے روک دیا۔ اس بارے میں جلال مکمل طور پر میرا ہم خیال تھا۔ میری دانست میں بہتر یہی تھا
تھا کہ وہ اپنا معاملہ براہ راست جلال کے ساتھ طے کر لے۔ ان دونوں نے میرا نقطہ نظر مان لیا۔ ویرا کے کمرے میں انٹرکام کی کئی گھنٹیاں بجیں لیکن کوئی جواب نہ آیا تو میں نے اپنے کمرے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فوری طور پر ویرا کی آواز آئی۔ میں نے اسے غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ جلال کے کمرے میں پہنچنے کی ہدایت دے کر ریسیور رکھ دیا۔ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ناچ رہی ہے، میں نے جلال کو بتایا۔ اس کیفیت میں تم بہت نرم خو اور صلح جو نظر آتے ہو۔ تمہارا گمبھیر چہرہ ان دونوں کو فضول گوئی سے روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس نے ہلکا سا کہا لگایا، اپنی کرسی میں پہلو بدلا اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ اس لمحے وہ تینوں کمرے میں آ گئے۔ معاملات بہت خطرناک رخ پر آ گئے ہیں۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد جلال نے خشک لہجے میں کہنا شروع کیا، جب تک میں بے بس نہیں ہوا تھا سب کو اپنے اپنے انداز میں ملک و قوم کی خدمت کرنے کی پوری آزادی تھی، لیکن ڈینی اور ویرا کے گرد دشمن کا گھیرا دن بہ دن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تم دونوں کا موجودہ حالات میں دشمنوں سے بچنا محال نظر آ رہا ہے۔ طے یہ ہوا ہے کہ اب ویرا اور ڈینی متروک نام ہوں گے، جنہیں بھول کر بھی زبان پر نہیں لایا جائے گا۔ ڈینی کے نام پر کراچی کے لاک اپ میں ایک قیدی نے خودکشی کر لی ہے۔ ویرا لاپتہ ہو چکی ہے۔ تمہارا نام قمر علی، کوثر خان، سماد خان اور رانا خاتون ہوں گے۔ تمہارے نئے پاسپورٹ ان ناموں سے بنے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا بریف کیس اٹھا کر اس میں سے پاسپورٹوں کا بھاری لفافہ نکالا اور ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈینی کو قمر علی بن کر رہنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا، اور میں بھی پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا کیونکہ اس نے طے شدہ امور میں ان جزیات کو بھی شامل کر لیا تھا جو اس وقت تک میرے سامنے نہیں آ سکی تھی۔ یہ مجبوری ہے کیونکہ قمر علی کا نام ریکارڈ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ باقی تینوں افراد کو آزادی ہوگی کہ وہ پاکستان پہنچنے کے بعد اپنی پسند کے نام اختیار کر لیں۔ میرا محکمہ ان پسندیدہ ناموں سے شناختی کارڈ اور دوسرے لوازم فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا تاکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں شناخت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کاغذ پر لکھا ہوا کوئی فرمان پڑھ رہا ہو۔ اس کی بات جاری رہی۔ بیم گن یا کوئی ایسا ہتھیار استعمال نہیں ہوگا جو ڈینی کی ذات سے منسوب رہ چکا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ویرا مسلمان ہو چکی ہے، نام بدلنا اس کی ضرورت بن گیا ہے۔ سماد خان یعنی سلطان شاہ کو اب اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹنا ہوگا، وہاں نئے سرے سے کاروبار شروع کرنے کے وسائل فراہم کرنا میرے ذمہ ہوگا۔ اس نے خاموش ہو کر استفہامیہ نظروں سے باری باری سب کے چہروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، جیسے ان کے دلوں کے احوال پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کو یہ سب قبول ہے؟ ویرا نے مجھ سے سوال کیا۔ مجبوری ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، اس کے علاوہ وطن لوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دوسری صورت میں ہم عمر بھر بھاگتے رہیں گے۔ امریکیوں کو جہاں ہماری بو ملے گی وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر وہیں پہنچ جائیں گے۔ ہم ان کے آدمیوں کو ماریں گے تو دوسرے ان کی جگہ لیتے رہیں گے۔ ہم مارے گئے تو ہماری جگہ لینے والا کوئی ہوگا نہ کوئی ہماری لاشوں کو اٹھانے کے لیے آگے آنے کی ہمت کر سکے گا۔ آپس کی باتیں بعد میں کر لینا۔ جلال نے میری بات مکمل ہونے پر ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، اس وقت مجھ سے بات کرو، کچھ دیر تک سستانے کے بعد مجھے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم سب آج ہی یہاں سے واپس روانہ ہو سکیں۔ میں کوثر خان بن گئی، ویرا نے پاسپورٹ کی ورق گردانی کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر جلال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ تم تینوں کے فیصلے ہیں تو کچھ کہنا سننا بے سود ہے۔ یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ اعلیٰ ترین سطح پر اس ضرورت کا احساس کیا گیا ہے کہ تم سب کو وطن واپس لا کر پورا تحفظ فراہم کیا جائے۔ تم کس وطن کی بات کر رہے ہو؟ میں تو شاید ہمیشہ کے لیے بے وطن ہو چکی ہوں، مرتے دم تک امریکہ نہیں جا سکوں گی۔ تمہاری قربانیوں کا سب کو بھرپور اندازہ ہے۔ تمہیں پاکستان کی مکمل شہریت دی جائے گی مگر نئے نام سے۔ اپنے مذہب سے کنارہ کشی اختیار کر کے تم نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے۔ یہ ہم لوگوں اور ہماری زمین سے گہری محبت کا آخری ثبوت تھا جو تم نے فراہم کر دیا۔ تم اعلیٰ ترین سطح کی بات کر رہے ہو، کھل کر بتاؤ کہ تمہیں پاکستان کے صدر نے یہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی یا وزیر اعظم نے ایسا کہا تھا؟ اشاروں کنایوں سے مجھے الجھن ہوتی ہے۔ دونوں کو علم ہے کہ تم چاروں بینکاک میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے، تم پھر گول مول سفارتی زبان استعمال کر رہے ہو۔ ویرا نے اپنی جونک میں جلال کی سنجیدگی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے سوال کا صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایس ٹی ایف صدر کی تخلیق ہے، اس کا سربراہ صرف
اسی کو جواب دہ ہے۔ اول خان کی میرے ساتھ موجودگی سے تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ پس پردہ ہدایت کون دے رہا ہے۔ جلال نے قدرے توقف کے بعد کہا اور ویرا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ آئی۔ کچھ نہ بتا کر بھی تم نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ وہ بولی، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تمہاری حکومت مجھے مکمل شہریت دے دے گی۔ پاکستان میں شہری حقوق کی بے رحمانہ پامالی کے واقعات میں اخبار میں پڑھتی اور ٹیلی ویژن پر دیکھتی رہی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ ایسے معاشرے مجھ جیسی اکیلی عورت کا کیا مستقبل ہوگا؟ قمر اور رانا کے لیے نئے مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ یہ اپنی نئی دنیا میں مگن ہو جائیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ ویرا کے سوال نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بہت ہوش مندی سے میری سرپرستی قبول کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا، مگر وہ اپنے بارے میں سلطان شاہ کے تذبذب کی عینی شاہد تھی۔ اسے کسی بہلاوے میں الجھانا بہت مشکل تھا۔ یہ ہمارے سامنے کی بات تھی کہ سلطان شاہ نے اپنا معاملہ جلال کی آمد تک ملتوی کیا تھا۔ وہ آ چکا تھا۔ ویرا کے لیے مزید انتظار ممکن نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس صبر آزما انتظار میں اس کے اعصاب چٹک رہے ہوں گے۔ اس نے جلال کو براہ راست اپنی زد پر لے لیا۔ ہم میں سے کسی کے پاس ویرا کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سب کی نظریں یکا یک سلطان شاہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے میری تیز سوالیہ نگاہوں سے بوکھلا کر باری باری دوسروں کی طرف دیکھا۔ سب کسی امید کے سہارے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم سب میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس نے پھونک نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری طرف دیکھو۔ جلال کی دھیمی مگر باروب آواز گونجی۔ جانتے ہو کہ زمین پر مرد اور عورت کی تخلیق کیوں کی گئی؟ سلطان شاہ کسی ہونک کی طرح اس کا چہرہ تکتا رہا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اسے امید نہیں تھی کہ جلال براہ راست اسے مخاطب کر بیٹھے گا، صرف اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ جلال نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ ایک دوسرے کے بغیر وہ ادھورے رہتے ہیں۔ تم جوان اور ہوش مند ہو۔ تم نے اپنے زورے بازو سے اپنے اور ڈینی کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ تم کو اپنی عورت کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف تمہاری ہو؟ اس نے سلطان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے کی پل پل بدلتی ہوئی رنگت سے اس کے دل کا حال بانپ رہا تھا۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے پھر چوٹ لگائی۔ ہماری طرف دیکھو، میں جلال، قمر سب شادی شدہ ہیں۔ میں بیرا کے چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہاتی ماحول کو جانتا اور سمجھتا ہوں۔ اگر تمہارے بڑوں نے کسی لڑکی کے بڑوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا، تمہارے گاؤں کی کوئی لڑکی آس لگائے تمہاری واپسی کا انتظار نہیں کر رہی، تو تم اسی وقت ہماری صف میں شامل ہو جاؤ۔ تم یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بے دقت تمام بولا۔ صرف میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دوسرے فریق کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ میں اس بارے میں بارہا سوچ چکا ہوں، سوچتا ہوں اور میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اس کی نظروں میں سب کچھ ہیچ ہے۔ یہ شادی سے زندگی تک کو مذاق سمجھتی ہے۔ یہ صرف میرا اقرار سننا چاہتی ہے تاکہ انکار کر کے خوش ہو سکے۔ میں ایک عورت کے سامنے یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ پوچھنا ہے اسی سے پوچھو، میرا کیا ہے؟ مجھ سے تم سب جو بھی کہو گے مان لوں گا۔ ہم سب کی تیز نگاہوں کی زد میں آ کر سلطان شاہ اپنے دل کی بات پہلی بار زبان پر لے آیا۔ اس کی ہچکچاہٹ بے سبب نہیں تھی۔ ویرا کے مزاج نے اسے اندر سے خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ بات تل گئی تو وہ حقیقت اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ ابتدا سے ان کے درمیان کبھی کوئی سنجیدہ تعلق استوار نہیں ہو سکا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کر کے وقت گزارتے رہے۔ انہیں ہر وقت ایک دوسرے کی طرف سے اپنی ٹانگ کھینچے جانے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ایسے ماحول میں باہمی اعتماد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویرا پھر بھی کھلے دل کی مالک تھی۔ اس نے بینکاک کے سیام پارک میرے سامنے اپنے دل کا سارا غبار اگل کر خود کو اندر سے پھول کی طرح ہلکا کر لیا، لیکن سلطان شاہ نے بھول کر بھی کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کی۔ اس کی آخری باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہم سب کے نرگے میں نہ آیا ہوتا تو اس وقت بھی اپنے من کی بات زبان پر نہ لاتا۔ جلال سے وہ ویسے ہی معروف رہتا تھا۔ اس سے بے تکلفانہ گفتگو خارج از امکان تھی۔ دونوں طرف ایک حال ہے، میں نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ دونوں راضی ہیں مگر ایک دوسرے کے انکار سے خوف زدہ تھے۔ شاباش! جلال نے اٹھ کر مربیانہ انداز میں سلطان شاہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم نے ایک مردانہ فیصلہ کر کے ہم سب کے دل جیت لیے۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ میں نے قمر سے کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ تمہارے آنے پر ہوگا۔
اور ہو گیا۔ سلطان شاہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولا۔ جلال کی باہوں سے آزاد ہوتے ہی سلطان شاہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ادھر غزالہ ویرا کو اپنے بازوؤں میں سمیٹے کھڑی تھی اور اول خان بزرگانہ انداز میں ویرا کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا وہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ ایسے فیصلے کچھ جلالی سے ہوتے ہیں۔ رشتوں کے بندھن کی بات آتے ہی جذبات اتنے منہ زور ہو جاتے ہیں کہ فریقین کے دل موم ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں نمی بھر آتی ہے، الفاظ سینوں میں گھٹنے لگتے ہیں۔ بعض چہروں کی بشاشت اور رونق خوشی کی مظہر ہوتی ہے۔ میاں بیوی راضی ہیں، قاضی کہاں ہے؟ میں نے آواز لگائی۔ نوم پنہا میں اس وقت ڈھونڈنے سے کوئی قاضی نہیں ملے گا۔ جلال نے فتویٰ صادر کیا۔ بات طے ہو گئی ہے، یہ کام کسی بھی وقت ہو جائے گا۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ مقدس فریضہ میں انجام دوں گا۔ اول خان نے مسرت کے ساتھ اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ویرا سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ کسی بیر بہوٹی کی طرح گلنار ہو رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس میں یکا یک کیا تبدیلی آ گئی۔ اس کی مشرقی ادا میں تسنا کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ غزالہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور دروازے کی طرف چل دی۔ اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ نکاح ابھی ہوگا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، لڑکے کے ساتھ وہیں آ جائیں۔ غزالہ شوخی سے جواب دے کر کمرے سے نکل گئی۔ 4 مردوں میں ایک دلہا تھا، دوسرا قاضی۔ دلہن جو صلہ مند تھی، اس کے لیے کسی وکیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نکاح کی گواہی کے لیے میں جلال کے ساتھ موجود تھا۔ شرعی طور پر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، البتہ شرکاء کی ضیافت کے لیے کچھ میسر نہیں تھا۔ دالوں اور سبزیوں کا کچھ دیر پہلے صفایا ہو چکا تھا۔ فوری طور پر روم سروس سے رابطہ کیا گیا۔ اس وقت ٹھنڈے اور گرم مشروبات کے ساتھ صرف بیکری کی اشیاء دستیاب تھیں۔ اول خان نے ایک کیک اور کچھ پیسٹریوں کے ساتھ کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ ویٹرس کو بتا دیا گیا کہ وہ 15 منٹ بعد غزالہ کے کمرے میں سامان پہنچا دے۔ ہم چاروں غزالہ کے کمرے میں پہنچے تو دستک کے جواب میں ویرا نے دروازہ کھولا اور تیزی سے پلٹ کر کرسی پر جا بیٹھی۔ غزالہ غائب تھی۔ رانا کہاں گئی؟ میں نے متجسس نظروں سے کمرے اور باتھ روم کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ابھی آنے کا کہہ کر کہیں چلی گئی، ویرا نے ہولے سے کہا۔ اس کی ساری شوخی اور تراری رخصت ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ یوں بیٹھے بیٹھے بات ان کے نکاح تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت ایک اصولی فیصلہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا۔ میں نے محض اس خیال سے فوری نکاح کی حمایت کی کہ کسی تکرار کے نتیجے میں ان میں سے کسی کا ارادہ ڈاما ڈول نہ ہو جائے۔ ویرا کے لیے وہ پیش رفت حیرت کا سبب رہی ہوگی۔ شاید اس نے محسوس کیا ہو کہ ہم نے ان تینوں کو اسی ارادے سے جلال کے کمرے میں بلایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، لیکن غزالہ واپس نہیں آئی۔ اس کی طرف سے سب کو تشویش ہو رہی تھی۔ جب ویٹرس کافی نوشی کے لوازم سے لدی ہوئی ٹرالی لے آئی تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ غزالہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ جھول رہے تھے۔ اس کے وجود کے ساتھ آنے والی مہک سے اندازہ ہو گیا کہ وہ پھول لے کر آئی ہے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی ایک تھیلے میں سے بڑا سا ہار نکال کر سلطان شاہ کے گلے میں ڈالا۔ وہ اس کا منہ بولا بھائی تھا۔ کامران کی موت کے بعد وہ اس رشتے کو ترس کر رہ گئی تھی۔ اپنے مرحوم بھائی کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے سلطان شاہ کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ دلہا کی بلائیں لینے کے بعد اس نے گلاب اور موتیا کے پھولوں سے بنی ہوئی چھوٹے ہار ہم تینوں کو بھی پہنا دیے۔ ایک تھیلا خالی ہو گیا۔ دوسرا تھیلا لے کر وہ ویرا کے ساتھ مسہری پر چڑھ گئی۔ ہم چاروں لمبی اور گہری نیند لے چکے تھے، مگر جلال اور اول خان نیند کو ترسے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس مختصر سی تقریب کی تیاریوں میں الجھ کر وہ اپنی تھکن اور نیند کو فراموش کر چکے تھے۔ غزالہ نے کچھ پھول ہوٹل کی فلاور شاپ سے خریدے تھے، باقیہ کمی اس نے بازار سے پوری کی۔ وہ کمرہ ذرا سی دیر میں خوشبوؤں میں بس گیا۔ وہاں کوئی ناز و نخرے نہیں تھے۔ غزالہ خوشی کے اس موقع پر ویرا کو پھولوں سے لاد دینا چاہتی تھی۔ اس نے بہت پھرتی سے اپنا کام مکمل کر لیا۔ پھولوں کے حالے میں ویرا ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔
اول خان نے سب کی اجازت سے اپنا اہم کام شروع کر دیا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ فریقین کے ایجاب و قبول کے بعد اس نے نکاح کا خطبہ شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ خوش الجان بھی تھا۔ مبارک سلامت کی دعاؤں کے ساتھ کافی نوشی کا دور شروع ہوا۔ خیال آنے پر سلطان شاہ اور ویرا نے مل کر کیک کاٹا۔ دوسرے کمروں میں مقیم مہمانوں کے خیال سے دھیمی تالیاں بجائی گئیں اور وہ چھوٹی سی تقریب اختتام کو پہنچنے لگی۔ ہم سب مسافر تھے۔ نوم پنہا میں پڑاؤ صرف ایک رات کا تھا۔ رخصتی یا کمرے کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ غزالہ کے شوق نے اسی کمرے کو خوشبوؤں میں نہلا کر حجرہ عروسی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہم چاروں ویرا اور سلطان شاہ کو الوداعی دعائیں دے کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ ویرا نے کسی ہوٹل میں سلطان شاہ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رات گزارنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس تجویز پر وہ ہمیشہ بھڑکتی رہی، لیکن اس رات وہ نکاح کی بندھن کی اسیر ہو چکی تھی۔ اس کے پاس انکار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ وہ کوئی احتجاج کیے بغیر سر جھکائے مسہری پر بیٹھی رہی تھی۔ راہداری میں جلال اور اول خان ہم سے رخصت ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ہر طرف پھیلے ہوئے خوابناک اور پر اسرار سناٹے میں میں غزالہ کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ میری اور غزالہ کی شادی مکاؤ میں ڈان کوانگ فو کے محل میں ہوئی اور وہ دونوں نوم پنہا میں شادی کے بندھن میں جکڑے گئے۔ ہم نے اپنی شب زفاف ڈان کے شیش محل میں منائی۔ وہ کوئن ہوٹل کے ایک کمرے میں خلوت گزین تھے۔ مشرق بعید نے ہم چاروں کی ازدواجی زندگی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مقدرات کا لکھا اٹل ہوتا ہے۔ وہ دونوں امریکہ جیسے ملک میں شیر و شکر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے نہ ہو سکے۔ نوم پنہا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ سب کھینچ کر وہاں جمع ہوئے اور ذرا سی دیر میں نوشتہ تقدیر ایک حقیقت بن گیا۔ ہم ڈان کوانگ فو کے شیش محل میں نہیں تھے، لیکن ایک نو بیاہتا جوڑے کا پڑوس میسر تھا۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شب زفاف کی کچھ یادیں تازہ کیں، پھر غزالہ تھک ہار کر سو گئی۔ شاید وہ ویرا کے ساتھ رہ کر گہری نیند نہیں لے سکی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ذہن میں خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان میں یہ فکر بھی شامل تھی کہ سلطان شاہ اور ویرا اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو ازدواجی ضابطوں میں کیسے ڈال سکیں گے۔ اس سوال کا جواب ان سے اگلی ملاقات پر ہی مل سکتا تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ کسی اور کو اپنی بے خوابی میں شریک کرنا مناسب نہیں تھا۔ واپسی کے انتظام اور سفر کے لیے جلال اور اول خان کا تازہ دم ہونا ضروری تھا۔ مجھے یکایک چوفان کا خیال آ گیا۔ اس سے ڈان کے بارے میں خیر خبر مل سکتی تھی۔ میرا موبائل فون بدستور بے جان تھا۔ میں نے ڈائریکٹری میں بینکاک کا کوڈ تلاش کر کے ہوٹل کی لینڈ لائن سے چوفان کا موبائل فون نمبر ملایا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ تیسری گھنٹی پر رابطہ ہو گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی چوفان تحیر زدہ آواز میں بولا، ماسٹر کیا تم ابھی تک نوم پنہا میں رکے ہوئے ہو؟ مجھے شک ہوا کہ ہمارے فرار کی خبر پھیل گئی تھی۔ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا، تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں نوم پنہا میں ہوں؟ پلان یہی تھا اور میں نے اپنے موبائل فون کی اسکرین پر نمبر دیکھ کر تمہاری کال سنی ہے۔ نمبروں کے بارے میں میرا حافظہ بہت اچھا ہے۔ ابتدائی کوڈ کمبوڈیا اور نوم پنہا کے تھے۔ کہو تو دیکھ کر تمہارا فون نمبر بھی بتا دوں؟ بس رہنے دو، میں نے ہنس کے وہ بات ٹال دی۔ وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ ماسٹر مجھے سچ سچ بتا دو، گیری کہاں ہے؟ اس نے یکایک سوال کر دیا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ وہیں ڈان کی پارٹی میں تھا۔ کیا وہ کہیں کھو گیا؟ میں نے کسی قدر بے رخی سے کہا۔ اس کے غیر متوقع مطالبے نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ غائب ہے، اس کے سارے ساتھی پریشان ہیں۔ اس کی تلاش کے لیے آج شام ڈان کو تمہاری ضرورت پیش آئی تو تم بھی غائب تھے۔ اب تمہارا خادم کسی بے مغز دیوانے کی طرح شہر اور اس کے مضافات میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ کیا تمہیں گیری کی تلاش نہیں ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ دونوں میں سے ایک بھی مل جائے تو ڈان کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس وقت وہ پاگل ہو رہا ہے۔ اسے صدمہ ہے کہ اس نے تمہارے پاسپورٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی تم نکل گئے۔ اس نے غصے میں دونوں پاسپورٹ آتش دان میں پھینک دیے۔ اس طرف میرا دھیان بھی نہیں تھا۔ اس کی زبان سے وہ خبر سن کر مجھے اطمینان ہوا کہ پاسپورٹوں کے ذریعے ڈان کے ہاتھ لگنے والی میری اکلوتی تصویر ضائع ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں ایک مرتبہ پھر ایک نام بن کر رہ گیا تھا۔ میری کوئی تصویر بڑے دشمن تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میری
دعا ہے کہ تمہیں جلد ترقی مل جائے۔ ماسٹر ترقی کی بات مت کرو۔ آج وہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر مجھ پر یوں گرا رہا تھا، میرا دم نکل رہا تھا۔ ترقی تو دور کی بات ہے، فی الحال اس کا غصہ اترنا چاہیے۔ اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے تو وہ لاتیں مار مار کر مجھے ہلاک کر ڈالے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ ہمارا منصوبہ بے داغ تھا۔ سیسو فون کی طرف آنے جانے والوں کے ذریعے صبح شام میں یہ خبر بینکاک میں گردش کرنے لگے گی کہ نان فنگ نے پھوم پھاٹ کے بھیجے ہوئے 4 غیر ملکیوں کو نوم پنہا پہنچایا ہے۔ ڈان کا سارا غصہ پھوم پھاٹ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تم صاف بچے رہو گے۔ ہو سکتا ہے کہ پھوم پھاٹ کے فتنے سے ہمیشہ کے لیے تمہاری اور لی کی جان چھوٹ جائے۔ شکریہ کہ تم نے مجھے یہ بات یاد دلا دی۔ اس کی آواز ممنونیت سے لبریز ہو گئی۔ یہ چھپنے والی خبر نہیں ہے، ضرور پھیلے گی۔ ڈان نے میرے اوسان اس طرح خطا کیے کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ میری مانو تو تم بھی نوم پنہا سے فوراً نکل جاؤ۔ خبر ملتے ہی ڈان نان فنگ کو اٹھوا لے گا۔ وہ کچا آدمی ہے، ذرا سی مار پڑی تو ڈان کو تمہارے ہوٹل تک لے آئے گا۔ تم پکڑے گئے تو مجھے بدھا بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے خوف پر میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ میں نے محض اسی اندیشے کے سدباب کے لیے نان فنگ کے بتائے ہوئے کسی ہوٹل میں قدم نہیں رکھا تھا۔ کوئن ہوٹل میں قیام کی تجویز بھی اسی احتیاط کی وجہ سے مسترد کی تھی۔ ویسے بھی ہمیں نوم پنہا میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا تھا۔ کوئی گڑبڑ ہونے سے پہلے ہم وہاں سے ہزاروں میل دور نکل گئے ہوتے۔ چاؤفان کی کئی کارآمد باتیں معلوم ہو گئیں۔ اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ ہمیں نوم پنہا میں فوری طور پر کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا، لیکن کسی بھی وقت خرابی کا آغاز ہو سکتا تھا۔ چاؤفان سے گفتگو ختم کرنے کے بعد میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ 2 سگریٹ پھونک کر بھی چین نہ آیا تو میں نے آواز بند کر کے ٹیلی ویژن کھول دیا تاکہ رنگین اور متحرک تصویروں سے ہی دل بہلتا رہے۔ غزالہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ پچھلی شام لمبی نیند لے لینے کے باوجود اس کی وہ مدہوشی ظاہر کر رہی تھی کہ بینکاک سے نوم پنہا تک کے طویل سفر نے اس کا جوڑ ہلا دیا تھا۔ بستر پر لیٹ کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے میں غسل خانے میں جا گھسا۔ ارادہ یہ تھا کہ پوری طرح تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جاؤں گا اور واپسی پر دیکھوں گا کہ بقیہ لوگوں میں سے کون کون بیدار ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکلنے والا تھا کہ اول خان کی کال آ گئی۔ میں نے پہلی گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھایا تو اس کی تحیر زدہ آواز آئی، اوہ تم جاگ رہے ہو۔ میں کوثر اور اسماد خان کے نکاح کے بعد ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا۔ یہ میری وضاحت پوری ہونے سے پہلے اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگا کر خوش مزاجی سے میری بات اچک لی۔ یہ ان دونوں کے جاگنے کی رات تھی، تم کیوں نہیں سو سکے؟ سچ پوچھو تو میں اب بھی ان کے لیے فکر مند ہوں۔ دونوں تنک مزاج اور منہ پھٹ ہیں۔ میں نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ ان کے درمیان کسی بات پر ٹھن گئی تو یہ زبردستی کی شادی کراچی پہنچتے پہنچتے قطرات سے 2-4 ہو جائے گی۔ ایسی پریشان کن باتیں نہ کرو، اس نے مجھے دلاسا دیا۔ ویرا بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ سب کچھ سنبھال لے گی۔ مجھے اس کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد۔ تم نے مجھے کن باتوں میں الجھا لیا؟ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ جلال کے کمرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا۔ اس نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ میں اس کے کمرے کی طرف ہو لیا۔ راستے میں نے جلال کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور ذرا سی دیر تک جواب کا انتظار کرتا رہا۔ دوسری طرف پھیلی ہوئی مکمل خاموشی نے اول خان کی دی ہوئی اطلاع کی تصدیق کر دی۔ وہاں سے فون کا جواب مل رہا تھا، نہ دستک کا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔